علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ وسلم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، علماء کرام، خطباء اعظام، فضلاء، طلباء اور عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ تعالی حدیث پاک کی اس کتاب یعنی اس مجموعہ سے جو المنہاج السوی کے نام سے مرتب ہوئی، ہم نے ایمان کے باب میں پہلی حدیث پچھلی نشست میں پڑھی تھی اور ایمان کا معنی اور اس کا مفہوم اس مضمون کو شروع کیا تھا، اور پچھلی نشست میں ہم نے خاص سند پر اور سند کے راویوں کی جو بابرکت ہستیوں پر مشتمل ہے وہ اسناد، اس کے بارے میں بعض اہم علمی اور اعتقادی نکات کو واضح کیا تھا۔ آج ہم الحمدللہ تعالی ایمان کی تعریف کے باب میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس روایت سے جو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، اور جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اور امام طبرانی اور امام بہقی نے روایت کیا۔ اب اس کے اندر تعریف ایمان ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ اب ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ایمان کی تعریف کے موضوع پر کتابوں میں، عقائد اور علم کلام کی کتابوں میں علمی، فنی، اعتقادی اور کلامی بحثیں موجود ہیں۔ میں ان بحثوں میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، ایمان کا مفہوم بڑے سادہ طریقے سے جو اس حدیث میں آیا ہے اپنی گفتگو کو فقط اس حد تک محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان دل سے پہچاننے، زبان سے اقرار کرنے اور اپنے جسمانی اعضاء کے ساتھ انہیں ارکان کہا ہے، ان اعضاء اور ارکان جسمانی کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے۔
گویا اس حدیث نبوی کی روح سے ایمان کی تعریف یہ ہوئی کہ ایمان پہچاننے، دل سے پہچاننے، زبان سے اقرار کرنے اور جسمانی اعضاء سے عمل کرنے کا نام۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کسی حقیقت کو جاننا، پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے اسے پہچاننا، پھر اس سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس کو ماننا۔ تین مراحل آتے ہیں، کیا؟ جاننا، پھر پہچاننا، پھر ماننا۔ بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سب لوگ ہی جانتے ہوتے ہیں، یا بڑی کثرت کے ساتھ لوگ کسی کو جانتے ہیں، اور جاننا فقط یہ ہے کہ فلاں ہے۔ آپ کسی نام کے آدمی کو جانتے ہیں، آپ بغداد شہر کو جانتے ہیں، آپ القدس کو، بیت المقدس کو جانتے ہیں، آپ ملکوں کو جانتے ہیں، سعودی عرب کو جانتے ہیں، آپ امریکہ کو جانتے ہیں، برطانیہ کو، یورپ کو، اسی طرح اپنے ملک کے شہروں کو اور پھر مختلف چیزوں کو آپ جانتے ہیں۔ تو جاننا فقط علم ہے، خواہ وہ علم آپ کو دیکھ کر میسر آیا ہو، خواہ وہ علم آپ کو سننے سے میسر آیا ہو، خواہ وہ علم آپ کو چکھنے سے میسر آیا ہو۔ ذائقے کا جاننا ہے تو وہ چکھ کر ہی معلوم ہوتا ہے، خوشبو ہے، بدبو ہے تو سونگھ کر پتہ چلتا ہے۔ آپ جان گئے کہ یہ خوشبو ہے، آپ جان گئے یہ بدبو ہے، آپ نے دیکھا، جان گئے کہ یہ سرخ رنگ ہے، یہ سبز ہے، یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے، یہ نیلا ہے، یہ پیلا ہے۔ آپ نے چھوا کسی چیز کو، جان گئے کہ یہ نرم ہے، یہ سخت ہے۔ آپ نے چکھا کسی چیز کو، جان گئے کہ کڑوی ہے یا میٹھی ہے۔ جاننا کسی بھی طریق سے ہو وہ علم ہے۔ اب اس کی بھی میں دقیق بحث میں نہیں پڑتا کہ فقط دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے سے علم نہیں بنتا، اس سے علم کا خام مواد تیار ہوتا ہے، را میٹیریل تیار ہوتا ہے۔ جیسے روئی ہے، کپاس ہے، آپ اس کو فیکٹری میں لے جاتے ہیں، ڈالتے ہیں تو کپاس خود بخود کپڑا نہیں بنتی، کپڑا کپاس سے بنتا ہے، مگر کپاس خود کپڑا نہیں ہے۔ تو علم سننے، دیکھنے، سونگھنے، چکھنے، چھونے کے ذریعے بنتا ہے، مگر دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا خود علم نہیں ہے۔ اس کو انگریزی میں پرسیپشن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پرسیپشن۔ اور عربی زبان میں اس کو ادراک کہتے ہیں۔ یہ علم کا خام مواد ہوتا ہے، میٹیریل ہوتا ہے۔ جیسے درخت ہیں، اس سے پھر کرسیاں اور فرنیچر بنتے ہیں، روئی کپاس ہے، کپڑے بنتے ہیں، ہزارہ چیزیں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، پلانٹس ہیں، اس سے دوائیاں بنتی ہیں۔ تو ہر چیز کا کوئی خام مواد ہوتا ہے نا، بیسک، جہاں سے کوئی پروڈکٹ وجود میں آتی ہے۔ تو علم ایک پروڈکٹ ہے، اس کا خام مواد یہ آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، ان سے جو دیکھ کر، چکھ کر، سونگھ کر جو ملتا ہے وہ خام مواد ہے۔ تو یہ پرسیپشن اور ادراک
دماغ کی فیکٹری کو یہ خام مواد چلا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے مجھے دیکھا، اب ایک دوسرے کو دیکھا ضرور مگر اس سے جاننا نہیں ہوا، اس سے علم نہیں بنا۔ آپ نے مجھے سنا، کسی چیز کو چکھا، سونگھا، تو یہ جو ادراک اور پرسیپشن آتا ہے یہ دماغ ایک فیکٹری ہے، تو اس فیکٹری میں یہ مواد چلا جاتا ہے۔ اس فیکٹری کے اندر پھر کئی ڈپارٹمنٹ ہیں، کئی شعبے ہیں۔ دماغ کی فیکٹری میں کئی، ان کا آپس میں کام ہے، ملا جلا انٹریکشن ہے۔ تو یہ جو خام مواد دماغ کی فیکٹری میں، عقل کی فیکٹری میں جاتا ہے، تو عقل اس خام مواد کو ترتیب دیتی ہے، منظم کرتی ہے، آرگنائز کرتی ہے۔ تو عقل جب ترتیب دیتی ہے تو یہ اسی طرح کا کام ہے جیسے فیکٹری پھر آگے اپنا کام شروع کرتی۔ تو دوسرے اینڈ سے جب روئی ڈالی تھی تو ادھر سے کپڑا بن کے نکلتا، اور کپڑے پر پرنٹ بھی ہوتے ہیں شاندار قسم کے، وہ سارا اگلا مرحلہ ہے۔ تو اسی طرح خام مواد جب عقل میں داخل ہوتا ہے تو عقل کے کارخانے سے مختلف شعبوں سے گزرتا ہوا علم بن کے نکل آتا ہے۔ اس کو کنسیپشن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کنسیپشن، علم، تصور۔ تو داخل کیا تھا دماغ میں تو پرسیپشن تھا، نکلا تو کنسیپشن ہے۔ داخل کیا تھا دماغ میں تو ادراک تھا، نکلا تو علم ہے۔ علم کو جاننا کہتے ہیں۔ کیا؟ اب آپ نے دیکھا نا الگ لفظ ہیں، یہ تھا چھونا، سونگھنا، سننا، چکھنا، سننا، یہ پانچوں لفظ آپ نے سنے، ان میں سے کسی کو جاننا نہیں کہتے۔ آپ کے کانوں پر آواز میری آ رہی ہے، کانوں میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ جانے میں کیا کہہ رہا ہوں، کانوں میں صلاحیت نہیں ہے، یہ صلاحیت دماغ کو ہے۔ کان کیا کرتے ہیں؟ بس اس کے پردے پہ اوپر جھنجھناہٹ ہوتی ہے، اور جو جو جھنجھناہٹ ہوتی ہے وہ آگے منتقل کر دیتی ہے۔ دماغ کا کام ہے اس کو جوڑ کر لفظوں کو، آواز کو، جھنجھناہٹ کو اس کا مفہوم بنا دیتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ جیسے آپ ابھی بھی ہوتا ہوگا، یہ جو تار گھر ہوتے ہیں اور ریلوے اسٹیشن پر باؤ ہوتا ہے ماسٹر، تو وہ پھر تار یا پیغام بھیجتا ہے، تار گھر میں بھی ہوتے ہیں نئے ایڈوانس سسٹم ہونے سے پہلے، تو ایسے ایسے وہ مارتے ہیں ہاتھ، جیسے ٹائپ مشین ہوتی ہے تو ٹک 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 کرتے ہیں، آواز ایسے ہاتھ مارتے ہیں، تو دوسرے اینڈ پر وہ تار کے ذریعے آپ کا میسج ٹائپ ہو جاتا ہے۔ اس نے ایسے انگلیاں ماری ہیں، وہ اے بی سی نہیں ہوتا، اس میں اے بی سی نہیں ہوتا تھا، یہ اے بی سی تو اس کے بعد کی ترقی ہے، وہ ٹائپ مشین بن گئی، وہ ٹائپ مشین بن گئی، ٹائپ، اور اس کے بعد پھر کمپیوٹر کے سسٹم آ گئے۔ اس سے پہلے جو مشینیں ہوتی تھیں جس کو تار گھر میں رکھی جاتا تھا، تو ان میں اے بی سی نہیں ہوتی تھی، ریلوے اسٹیشن پہ بھی یوز ہوتی تھی، وہ خالی بٹن ہوتے تھے، نہ اے نہ بی نہ سی نہ الف نہ بے نہ جیم، وہ انگلیاں مارتے تھے تو وہ جو آوازیں بنتی تھیں ان آوازوں سے دوسری طرف الفاظ بن جاتے تھے۔ تو اسی طرح دماغ کا کام ہے کہ پرسیپشن کو علم میں بدل دیتا ہے۔ اب یہاں سے ایک نکتہ ساتھ بتا دوں، یہ جو جاننا ہے یہ اگر پختہ ہو جائے تو پہچاننے تک لے جاتا ہے۔ اب یہ جو تار گھر میں ٹک ٹک کی اور ادھر عید کا کانگریچولیشن بن گیا، بچے کی پیدائش کی مبارکبادی کا پیغام بن گیا، بیمار ہو گیا ہوں میں نہیں آ سکتا میری معذرت قبول کریں، پورا مضمون بن گیا۔ ادھر تو بغیر اے بی سی کے اس نے انگلیاں بجائی تھیں، ادھر پورا مضمون بن گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ فن ہے۔ کیا؟
اس کو آواز بنانے کی سمجھ ہے اور آوازوں سے الفاظ بنانے کی سمجھ ہے، دوسرے آدمی کو نہیں سمجھ، دوسرے کو نہیں سمجھ۔ اسی طرح اللہ پاک کے نظام میں بھی فن ہیں، ہنر ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کئی لوگ جانور باتیں کرتے ہیں، اللہ کے ایسے بندے ہوئے وہ جانوروں کی آوازیں سیکھ جاتے، ان کو معلوم ہو جاتے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اونٹ، بکریاں، ہرنیاں، پرندے آ کر اپنی زبان میں بولتے تھے اور حضور علیہ السلام سمجھ جاتے تھے کہ مالک کی یہ شکایت کر رہے ہیں۔ صحابہ کو سمجھ نہیں آتی تھی، صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اسی طرح ہے جیسے وہ ٹک ٹک کرنے والا جو فن کا جاننے والا ہے، اس کو سمجھ آ گئی کہ کیا پیغام آیا ہے، اور پاس بیٹھے ہوئے 10 آدمیوں کو ان کے لیے ٹک ٹک ہی ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ کاف ہا یا عین صاد الف لام میم یا سین تا ہا۔ اب یہ قرآن مجید کے حروف مقطعات ہیں، ساری دنیا کو مدتیں گزر گئیں، وہ حروف میں الجھے ہوئے ہیں، تا ہا یا سین الف لام میم، ان کے لیے حروف ہیں بس، اور حروف اور ان کی آوازوں سے آگے کوئی نہیں جا سکا۔ مگر یہ تار بھیجنے والا اور تار وصول کرنے والا محب و محبوب کو پتا ہے کہ کیا راز بیان ہو رہے ہیں۔ یہ تاریں ہیں، تار ہیں، وہ بھیج رہا ہے اپنے لفظوں میں، حروف میں، اور جس کو ریسیو ہو رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ کیا پیغام آیا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا اس کے معنی ہے۔ اور پھر جن کو اللہ پاک نے معرفت دی، جتنی دی اتنی ان کے معنی پر رسائی ہو گئی، اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ جتنی رسائی ہوئی وہ بھی حتمی اور قطعی ہے۔ قطعی علم تو پھر یا اس تار بھیجنے والے کو ہے اللہ کو، یا وصول کرنے والے کو ہے اللہ کے رسول کو۔ تو کسی نے کہا تاہا، کسی نے کہا یا سین، تو اب کسی نے سین کا معنی کیا مراد سید ہے، اللہ نے فرمایا اے سردار، اے، کسی نے کوئی معنی کیے۔ الف لام میم، کسی نے کہا کہ بس 3 ہیں، الف سے مراد اللہ ہے بھیجنے والا، لام جبرائیل ہے لانے والا، میم محمد ہے وصول کرنے والا۔ ایسے معنی مثال کے طور پہ بیان کیے، بہت سارے معنی ہیں۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جاننا اس سے پہلے حواس کا ایک فنکشن ہوتا ہے، ان کے ذریعے انسان کو علم ہوتا ہے، انسان جان جاتا ہے، مگر جاننے سے ایمان نہیں بنتا۔ جان گیا مگر فقط جاننے سے ایمان نہیں بنتا۔ ابو جہل، ابو لہب، کافر اور مشرک دل سے جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، بچے تو نہیں تھے، ایسے اوپر سے ہی زبان درازی کرتے تھے اپنے انکار اور کفر کو چھپانے کے لیے کہ یہ جادوگر ہیں، یہ مجنو ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ کاہن ہیں، اوپر سے باتیں کرتے تھے۔ یہ تو ان کو بھی پتا تھا کہ کسی جادوگر کا جادو آسمان پر اور چاند اور سورج پہ بھی چلا ہے۔ جادوگر کا جادو انسانوں پر تو چلتا ہے، مگر کبھی کوئی ایسا جادو بھی کائنات میں ایجاد ہوا جو چمکتے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے یا ڈوبے سورج کو پلٹا دے، یا کل جہان کے درخت زمین چیر کر قدموں میں آ جائیں، سجدہ کریں۔ یہ ان کو بھی سمجھ تھی کہ یہ جادو کے کرشمے نہیں ہیں، جانتے تھے کہ نبی ہیں، جانتے تھے نبی ہیں۔ اور ابو جہل یہ کہا کرتا تھا انا نعلم ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نبی ولیکن لا نؤمن بہ۔ ابو جہل کہتا تھا کہ ہم جانتے ہیں، کیا ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، مگر مانیں گے نہیں۔ جانتے ہیں پر مانتے نہیں۔ یاد رکھ لیں، ہر جاننے والا لازم نہیں کہ ماننے والا بھی ہو۔ سو جانتے بہت ہیں، جانتے بہت ہیں، مگر ہر جاننے والا مومن نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ جاننے سے ایمان بھی آ جائے۔ بڑی دنیا جاننے والی ہے مگر ایمان نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک اور مقام پہ فرماتا ہے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، فرمایا یقیناً وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ لَيَعْلَمُونَ، وہ یقینی طور پہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، پر ایمان نہیں لاتے۔ کیا؟ ایمان نہیں لاتے۔ منافق بھی کہتے تھے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں سورہ منافقون میں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ گواہی دیتے ہیں ہم کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ پاک نے جواب میں فرمایا واللہ یشہد انک لرسول، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن ساتھ فرمایا اللہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کہ مانتے نہیں، جانتے ہیں پر مانتے نہیں۔ تو آپ نے فرق سمجھ لیا کہ جاننا اور شے ہے، جاننا علم ہے، وہ کافر کے پاس بھی ہوتا ہے۔ جاننا علم کافر کے پاس بھی ہوتا ہے، اور نہ ہو تو حل چلانے والے مومن کے پاس بھی نہیں ہوتا، اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات ہے جاننا علم، اور اس کے بعد تو سمجھ لیں خالی جاننے سے بات نہیں بنتی۔ تو یہاں جاننے کا لفظ یوز نہیں کیا حدیث میں، جاننا یا علم نہیں کہا۔ اور ایک اور لطف کی بات یہ ہے کہ ایمان کے باب میں علم کو قرآن نے جگہ ہی نہیں دی۔ ایمان کے باب میں علم کو جگہ ہی نہیں دی، علم کا خانہ ہی نہیں رکھا گیا۔ کیا؟ ارشاد فرمائے الذین یؤمنون بالغیب، متقی تو وہ ہیں جو بن دیکھے مان لیتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں سے کیسے ثابت ہوا کہ ایمان کے باب میں علم کی کوئی جگہ نہیں؟ یہ ثابت کیسے ہوا؟ بالغیب، وہ جو لفظ ہے نا بن دیکھے، اس بن دیکھے سے پتہ چلا کہ علم کی کوئی جگہ نہیں ایمان میں۔ ویسے بڑی جگہ ہے، چونکہ علم آنا کیسے تھا؟ علم دیکھنے ہی سے تو آنا تھا۔ علم کے یہی تو 5 ذرائع ہیں، اور جب بن دیکھے کہا تو اس میں دیکھنا بھی شامل ہو گیا، اس کی بھی نفی ہو گئی، سننا بھی شامل ہو گیا، اس کی بھی نفی ہو گئی، سونگنا بھی شامل ہو گیا، اس کی بھی نفی ہو گئی، چکھنا بھی شامل ہو گیا، اس کی بھی نفی ہو گئی، اور چھونا بھی شامل ہو گیا، اس کی بھی نفی ہو گئی۔ تو بن دیکھے کا لفظ سمبولک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے، مگر یہ پورے حواس خمسہ پر حاوی ہے۔ 5 جو سینسز ہیں انسان کے، ان پر حاوی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سارے ذرائع انسان کے جن سے انسان جانتا ہے کسی کو، وہ میسر نہیں ہیں۔ نہ سنا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ سونگا ہے، نہ چکھا ہے، نہ چھوا ہے۔ یہ ہے بن دیکھے کا معنی۔
تو جب سنا نہیں، دیکھا نہیں، چکھا نہیں، سونگا نہیں، چھوا نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ سمجھا ہی نہیں. چونکہ سمجھنا تو تب ہی تھا جب عقل کی فیکٹری میں ان 5 چیزوں میں سے کسی نہ کسی دروازے سے ادراک کا خام مواد ڈالا جاتا. یا کان کے ذریعے سے مواد دماغ کو پہنچتا، یا آنکھوں کے ذریعے سے پہنچتا، یا زبان، ہاتھ اور ناک کے ذریعے سے پہنچتا. یہ جو سامعہ ہے، باصرہ ہے، شامہ ہے، ذائقہ ہے، لامسہ ہے، یہ جو ذرائع ہیں، یہ دروازے ہیں، علم کے پہلے دروازے ہیں. علم کے پہلے دروازے ہیں. ان کے ذریعے انسان ڈیوڑی تک چلا جاتا ہے، سین تک چلا جاتا ہے، مگر گھر کے خاص کمرے میں نہیں ہوتا. اگلا کمرہ خاص جہاں علم کا خزانہ تیار ہو رہا ہے وہ اندر کے حجرے ہیں، وہ عقل ہے. تو جب دروازے سے ہی داخل نہیں ہوا، جب یہ آنکھ کان نے دیکھا سنا ہی نہیں ہے، تو عقل میں کیا جائے گا؟ آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ آپ آنکھیں بند کریں آنکھیں. اب بتائیں، آنکھیں بند رکھیں اور آپ سے پوچھوں آپ کے سامنے نیلا رنگ ہے یا پیلا رنگ ہے، اپنی عقل سے سوچ کے جواب دے دیں. بڑے بڑے عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، اپنی عقل سے بتا دیں نیلا ہے یا پیلا رنگ ہے، سبز ہے یا سرخ ہے. آنکھیں بند رکھیں تو عقل جواب دیتی ہے. عقل کہتی ہے کہ میں تو اندھی ہو گئی، میرا تو انحصاری آنکھوں پر تھا، تو جب آنکھ نے نہیں دیکھا تو میں کہاں سے سمجھوں؟ آنکھ نے نہیں دیکھا تو میں کہاں سے سمجھوں؟ آپ سمجھ گئے نا؟ اب اسی طرح کان بند کر لیں. آپ کے تو نہیں ہوں گے، کوئی بہرا ہو، پیدائشی بہرا ہو، اس نے زندگی میں اس کے اندر سننے کی طاقت سماعت ہی نہیں ہے، اس کے بعد اس سے پوچھیں اپنی عقل سے بتاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو وہ کہے گا کہ میں تو آنکھ ہی بہرے نہیں ہوئے، عقل بھی بہری ہو گئی. عقل کہتی ہے مجھے تو کان کچھ اندر بھیجتے آواز کی شکل میں تو تبھی سمجھنا تھا نا، تو جب کانوں نے کچھ نہیں بھیجا تو میں کیا بولوں؟ آپ سمجھ گئے نا؟ میں نے 2 مثالیں دی. آپ کی ناک بند ہو جائے، اس کے اندر سونگنے کی حس ہی نہ ہو. یہ بعض اوقات کہتے ہیں نا بڑا زبردست زکام ہو جائے، نزلہ زوردار، تو پھر خوشبو پڑی ہو یا بدبو، بعض اوقات اسے بھی سمجھ نہیں آتی کہ خوشبو ہے یا بدبو ہے. اس لیے کہ شامہ سونگنے کی حس جب نہیں ہے تو دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھتے رہیں تو دیکھنے سے خوشبو کا فیصلہ کر سکتے. دیکھیں، کان بھی یوز کریں، آنکھ بھی یوز کریں، ہاتھ بھی یوز کریں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خوشبو ہے یا بدبو. نہیں آئے گی. تو بن دیکھے ایک سمبولک لفظ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ حواس، یہ 5 دروازے جن کے ذریعے علم کا راستہ کھلتا ہے، تو جس نے دیکھا سنا ہی نہیں وہ جانے گا کیسے؟ اس کے علم ہوگا تو گویا دیکھنے کی نفی، سننے کی نفی در حقیقت جاننے کی نفی ہے. اب کہتے ہیں conception without perception is blind، کہ اگر پرسیپشن نہ ہو تو کنسیپشن اندھی ہوتی ہے، اندھی. یا کہتے ہیں پرسیپشن وداؤٹ کنسیپشن از بلائنڈ اینڈ کنسیپشن وداؤٹ پرسیپشن از ایمپٹی، خالی ہوتا ہے عقل. تو اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مان لیتے ہیں. تو دیکھا نہیں، جب دیکھا نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بولیے. جانا نہیں. جب دیکھا نہیں تو مطلب کیا ہے؟ بھئی جاننا پھر کہاں سے ہے؟ دیکھنے سننے سے ہی جاننا تھا نا. تو جب بن دیکھے بنا دیا کہ نہ دیکھا نہ سنا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جانتے ہی نہیں. کیا؟ تو تعریف ایمان کی اور تقوی کی کیا کی؟ کہ جانتے نہیں ہیں پر مانتے ہیں. یہ معنی ہوا. جانتے نہیں ہیں پر
مانتے ہیں، تو کچھ وہ ہیں جو نہیں جانتے مگر مانتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو جانتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ تو فرق کی سمجھ آ گئی نا؟ تو گویا ایمان جاننے یا نہ جاننے پر منحصر ہے ہی نہیں، کیونکہ جن پر ایمان لانا ہے وہ تو کوئی شخص جان نہیں سکتا، اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت پر، جنت پر، دوزخ پر، جزا و سزا پر، قیامت کے حساب و کتاب پر، میزان پر، پل صراط پر، وحی پر، جن جن چیزوں پر آپ نے ایمان لانا ہے وہ تو آپ نے دیکھی نہیں ہے، نہ کانوں سے سنی ہے، نہ سونگی ہے، نہ چکھی ہے، آپ تو انہیں جانتے ہی نہیں ہیں، اور مانتے ہیں یا نہیں؟ مانتے ہیں یا نہیں؟ جی ہر شے کو مانتے ہیں نا، تو کس کے کہے پر مانتے ہیں؟ بولیے، اگر کوئی کہے اللہ کے کہے پر مانتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے، کوئی کہے اللہ کے کہے پر مانتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے یا بے وقوف ہے، یا جھوٹا ہے یا بے عقل ہے۔ آپ کو کب کہا اللہ نے کہ میں ہوں؟ آپ سے اللہ نے کب کلام کر لیا؟ اللہ نے آپ کو کب بتا دیا کہ میں ایک ہوں؟ آپ کا کوئی کلام ہے اللہ سے؟ کوئی مکالمہ ہے؟ کوئی ڈائیلاگ ہے؟ کوئی اللہ کے پیغام آتے ہیں آپ کو؟ اللہ کے بندے، اگر اللہ آپ سے بول پڑے تو آپ تو نبی ہو گئے۔ اللہ جس سے بولتا ہے وہ نبی ہو جاتا ہے، یہ اس کے بولنے کا شرف ہے۔ ہائے ہائے، وہ جسے بلا لے وہ نبی، جس سے کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ خواہ براہ راست کلام کر دے، خواہ فرشتے کے ذریعے، خواہ پردے کے پیچھے سے کلام کرے، مگر خود کرے یا فرشتے کے ذریعے اپنی بات پہنچا دے، تو بھائی اللہ جس سے بات کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ اور رسول جس سے بات کر لے وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ نہ اس جیسا ہے کوئی، نہ اس جیسا ہے کوئی۔ آپ میری بات سمجھ؟ اللہ جس سے بات کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے، پھر اس نبی جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور رسول جس کو بلا لے، پاس بٹھا لے، اپنا آپ دکھا لے، وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ کل کتب اور غوث بھی مل کر اس جیسے نہیں ہو سکتے۔ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ جانتے بہت تھے، ساری دنیا ہی جانتی تھی حضور علیہ السلام کو، مگر فقط جاننے سے ایمان نہیں بنتا۔ تو جاننے کے بعد ایک اگلی سٹیج آتی ہے، اس کو کہتے ہیں پہچاننا۔ کیا کہتی ہے؟ اب بات یہ ہوئی کہ جانتے بہت ہیں مگر پہچانتے تھوڑے ہیں، اس لیے اب لفظ بولتے ہیں جان پہچان۔ بھئی کوئی جان پہچان بھی ہے تو یہ دو سٹیپس ہیں۔ کیا؟ ہاں، تو جانتے بہت لوگ ہوتے ہیں، پہچانتے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ پہچانتے ہیں جو پڑھتے ہیں، جو پراپر طریقے سے سنتے ہیں۔ آپ بھی تحریک کو، منہاج القرآن اس مشن کو جانتے بہت ہیں، پہچانتے بہت کم ہیں۔ بس آپ جانتے ہی ہیں، فارم پر کر لیا، سب جانتے ہیں، پہچانتے کم ہیں۔ پہچاننے کے لیے کیسٹ سنیں، خطاب سنیں، کتابیں پڑھیں، لٹریچر پڑھیں، جان پہچان رکھنے والوں کے پاس بیٹھیں، ڈسکس کریں، سمجھیں۔ تو پہچان پیدا کرنے کے لیے کچھ محنت ہوتی ہے۔ کچھ کیا ہوتی ہے؟ محنت۔ وہ محنت تو کی نہیں، اس لیے پہچان نہیں۔ یہود آقا علیہ السلام کو پہچانتے بھی تھے، جانتے تو تھے ہی، مگر اب قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود، جنہیں
کتاب تورات دی گئی تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ یہود اہل کتاب، کون؟ اہل کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح پہچانتے تھے. اب یہاں لفظ جانتے نہیں، آپ نے فرق سمجھا. پہلی آیت میں نے پڑھی اس میں تھا لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، نَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی. پہلے میں نے جو لفظ بولے اس میں تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور نبی ہیں. اب ہم ایک سٹیپ آگے آ گئے. اب قرآن مجید نے یہود کے لیے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور علیہ السلام کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے. تو آپ نے دیکھا کہ پہچان کو سمجھانے کے لیے مثال دی، اور مثال بڑی عجب دی کہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے، اپنے بیٹوں کو پہچانتے. تو یہود یوں پہچانتے تھے. کیوں پہچانتے تھے؟ کہ پہلے نبیوں نے آقا علیہ السلام کی ساری پہچانیں پہلی کتابوں میں بیان کر دی تھی. تورات میں، انجیل میں سب کچھ لکھا تھا کہ اس شان والے نبی آئیں گے. پہچانتے تھے، اور مثال دی جیسے اپنے بیٹوں کو، اولاد کو پہچانتے. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے نا کہ اولاد کی مثال کیوں دی؟ اولاد کو پہچاننا یہ پہچان کی کمال ہے، معرفت کی کمال ہے. پہچان والے بھی مغالطہ کھا جاتے ہیں یا نہیں؟ مثال کیوں دی؟ پہچان رکھنے والے بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ پہچان ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، مگر غلطی لگ جاتی، غلطی ہو جاتی. اب اللہ پاک نے ان کی پہچان کو یوں بیان فرمانا چاہا، ایسی پہچان تھی کہ اس میں غلطی بھی نہیں تھی. اس کے لیے مثال دی جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. آپ 100 بچوں میں ایک جیسی شکل و صورت والے، ایک جیسا رنگ، ایک جیسے فیچر، ایک جیسا قد، ایک جیسی عادات، کہ 100 بچے ہم عمر، ہم رنگ اکٹھے کر لیں اور ان میں ان کو چھوڑ دیں، اور ایک ماں کو یا 10 ماؤں کو کہیں کہ اپنے اپنے بچے پہچان لو. جس کو بھی کہیں گے غیر کو پہچان کرنے میں مغالطہ کھا جائے گا. جب ماں باپ کو کہیں گے اور ماں کو کہیں گے، وہ 100 میں سیدھی اپنے بیٹے پر جا کے ہاتھ رکھے. اس کی پہچان اتنی کامل ہے کہ اسے چٹول کے 99 میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیدھا اپنے بیٹے کو پہچانتی ہے. وہ پہچان اس کے دل کے اندر ڈیپلی روٹڈ ہے، اس کے دماغ میں، اس کے جذبات میں، اس کی ممتا میں، اس کی آنکھ میں، اس کی سوچ میں. وہ پہچان اتنی گہری اور پختہ ہے کہ اسے مغالطہ، ہر کوئی مغالطہ کھا جاتا ہے، مگر ماں باپ کو مغالطہ نہیں لگتا. تو چونکہ عرف عام میں پہچانوں میں سب سے بڑی کامل پہچان ماں باپ کی اولاد کے لیے ہوتی ہے دنیاوی مثال میں، تو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے وہی مثال دے دی. اللہ ایسی مثالیں دیتا ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں، مشکل مثالیں نہیں دیتا. سمجھانا مقصود ہوتا ہے، وہ بات کو سمجھا دیتا. فرماتا ہے کبھی مچھر کی مثال دے کے بھی سمجھانا پڑے تو میں سمجھا دیتا ہوں، جھجک نہیں کرتا. اللہ کے ہاں جھجک نہیں ہے. تو فرمایا اتنا پہچانتے تھے رسول کو جیسے ماں باپ اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر پہچاننے کے باوجود مانے، بولیے، ایمان نہیں لائے. ایمان تو پتہ چلا خالی جاننا بھی ایمان نہیں ہے، اور خالی پہچاننا بھی ایمان نہیں ہے. کفار جانتے تھے مگر مومن نہ بنے، یہود پہچانتے بھی تھے مگر مومن نہ بنے. تو پھر مومن بننا کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان نہ فقط جاننا ہے اور نہ فقط پہچاننا ہے،
تو ایمان کیا ہوگا؟ ایمان تو ہے جان ماننا. کیا؟ خواہ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، مانتے ہوں تو مومن ہے. ایمان نہ جان کو پوچھتا ہے نہ پہچان کو پوچھتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا، ایمان نہ رنگ کو پوچھتا ہے نہ روپ کو پوچھتا ہے، نہ شکل کو پوچھتا ہے نہ عقل کو پوچھتا ہے. کہتے ہیں نا. اسی طرح ایمان اس کو نہ اس سے غرض ہے کہ آپ جانتے ہیں یا نہیں، اور نہ ایمان کو اس سے غرض ہے کہ آپ پہچانتے ہیں یا نہیں. اگر آپ دل و جان سے مان گئے ہیں تو ایمان والے ہو گئے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اب اعمال کی بنیاد جس شے پہ رکھی جاتی ہے اس کو ایمان کہتے ہیں. اعمال کی بنیاد جس شے پہ رکھی جاتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں. اور ایمان کی جگہ علامہ اقبال نے لفظ عشق استعمال کیا ہے. عشق کا کام کیا ہے؟ وہ نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، بس مانتا ہی مانتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. تو جاننا پہچاننا کس کا کام ہے؟ عقل کا. جسے جان اور پہچان ہے وہ تو روکے کھڑی ہے، چھلانگ لگائی تو مر جاؤ گے، جل جاؤ گے، راکھ ہو جاؤ گے، کوئلہ ہو جائے گے. تو جان پہچان کا یہ حال ہوتا ہے. بات سمجھ لیں، اگر جان پہچان میں پڑ گیا ایمان سے پہلے تو برباد ہو گیا، اور اگر ایمان کے بعد جان اور پہچان آئی تو کامل ہو گیا. آپ سمجھے؟ اگر یہ چاہا کہ ایمان کی بنیاد جاننے پہچاننے پہ رکھ لوں، علم و معرفت، کیا علم و معرفت میں اگر پہلے پڑا اور چاہا کہ ایمان کو اس پر قائم کروں تو برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. کیونکہ علم تو پھر کنارے نہیں لگنے دیتا اور پہچان کنارے نہیں لگنے دیتی. یہ جو فرشتوں نے سوال کیا تھا باری تعالیٰ، یہ جو انسان کو آدم کو خلیفہ بنانے لگا ہے یہ تو دنگا فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، خون خرابہ کرے گا. اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو لڑے گا، جھگڑے گا، خون خرابہ کرے گا. تو فرشتوں کا علم جاننا درست تھا یا نہیں تھا؟ بولیے. بم چل رہے ہیں یا نہیں؟ قتل و غارت ہو رہی ہے یا نہیں؟ خون خرابہ انسان کر رہا ہے یا نہیں؟ دہشت گردی کر رہا ہے یا نہیں؟ سارا کچھ کر رہا ہے. تو فرشتوں نے کوئی غلط بات کی تھی؟ انسان کو خلیفہ اور نائب بنا رہا ہے جو خون گرائے گا، خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا. میری بات سمجھنے والی ہے. اس کا مطلب ہے اگر وہ بنیاد ایمان کی اسی علم پہ رکھتے تو علم تو مروا دیتا انہیں، علم تو مروا دیتا. اور اللہ نے جواب میں کیا کیا؟ اس نے علم کی نفی کر دی. اس نے کہا میں نے تمہارے علم کی بات سن لی، تم نے یہ پہچان کر بات کی ہے. انہوں نے دیکھا تھا، جنات کے حالات دیکھے تھے، انسان کن کن اجزاء سے بن رہا ہے وہ دیکھے تھے. انی خالق بشرم من صلصال من حمأ مسنون، پیکر خاکی جن جن اجزاء سے بن رہا ہے، جن جن مرحلوں سے گزر رہا ہے، ان کی نظر ان اجزاء پہ تھی، ان مرحلوں پہ تھی، ان کی تاثیر پہ تھی، ان کے خواص پہ تھی، ان کے نتائج پہ تھی. انہیں علم بھی تھا، معرفت بھی تھی، نالج بھی تھا، انالیسس بھی تھا، کریٹیکل انالیسس تھا. وہ بڑی ڈیپتھ میں جا کے دیکھ رہے تھے، پہچان رہے تھے کہ ان اجزاء سے جو چیز بنتی ہے وہ گرم ہوتی ہے.
ان اجزاء سے جو چیز بنے گی وہ معجون گرم ہوگی، یہ اجزاء ہوں گے تو معجون معتدل ہوگی، یہ اجزاء ہوں گے تو وہ ٹھنڈی ہوگی۔ وہ اجزاء کو سمجھتے تھے، ان کے خواص جانتے تھے، ان کی تاثیرات جانتے تھے، اس لیے اس کے نتیجے کو جانتے تھے، انہیں علم بھی تھا اور انہیں معرفت بھی تھی۔ وہ اب ماننے، ایمان کی بنیاد جاننے اور پہچاننے پہ رکھنا چاہتے تھے، علم اور معرفت پہ رکھنا چاہتے تھے۔ رب نے کہا مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ علم و معرفت جو ایمان سے پہلے ہو مروا دیتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ایک لطیف بات ہے، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ علم کی نفی کر دی، کیا صفایا کر دیا، علم کی نفی کر دی، تم نہیں جانتے، ختم۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام کے علم کی عظمت دکھائی تو ان سے اقرار کیا کروایا؟ سجدے سے پہلے کہا پھر لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہم نہیں جانتے۔ سنیں، سو جب تک جانتے تھے اور جب تک جاننے کا دعویٰ تھا مان نہیں رہے تھے، مان نہیں رہے تھے۔ جب کہا لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، اس وقت مان گئے۔ تو یہ جو جاننا ہے یہ کئی بار ماننے میں رکاوٹ بنتا ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ یہ جاننا پہچاننا، علم و معرفت جو ایمان سے پہلے اور ایمان سے خالی ہو، یہ رکاوٹ بنتا ہے۔ اور اگر ایمان کے بعد علم اور معرفت آئے تو کامل ہو جاتا ہے بندہ۔ کیا کامل؟ ابراہیم علیہ السلام نے جاننا پہچاننا چاہا، کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی، باری تعالیٰ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ادھر فرما رہا ہے کہ ایمان بن دیکھے آتا ہے، ادھر فرما رہا ہے ایمان بن دیکھے آتا ہے، ادھر اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا رہا ہے رب ارنی کیف تحیی الموتی، مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں نکتہ سمجھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو مانتا نہیں ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا قرآن کو؟ کیا تو مانتا نہیں ہے کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں؟ یعنی کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ جواب دیا قال بلا، باری تعالیٰ میں مانتا ہوں۔ تو بن دیکھے مانا تھا یا نہیں؟ دیکھنے کی درخواست اب کر رہے ہیں اور مانتے پہلے ہیں، یہ ایمان تھا۔ سو جو مان کر دیکھنے کی بات کرے اس کا دیکھنا اور ہے۔ جو پہلے مانے پھر دیکھنے کی طرف جائے اور پھر پہچان کی طرف جائے، پہلے مانے اور پھر مزید جانے اور جان سے پہچان تک پہنچے تو وہ تو کامل ہو گیا۔ انہی کو اولیاء، انہی کو عارف کہتے ہیں، وہ رفع ہو گئے۔ جن کی ابتدا جاننے سے ہو پھر ماننے اور پہچاننے کی طرف جائیں وہ عارف ہو گئے، اور جنہوں نے ابتدا جاننے اور پہچاننے سے کرنا چاہی وہ ابو جہل و ابو لہب رہ گئے، وہ ہلاک ہو گئے۔ فرمایا اس لیے بھئی جس کو ماننا ہے یا جسے منوانا ہے وہ تو نہ جاننے میں آ سکتا ہے نہ پہچاننے میں آ سکتا ہے۔ تم نے اسے ماننے کے لیے جاننے اور پہچاننے کا طریقہ استعمال کیا تو جان اور پہچان تمہیں اس کے ماننے تک پہنچا ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جاننا ہے آنکھوں اور کانوں سے، نہ وہ تمہاری آنکھ میں آئے نہ تمہارے کان میں آئے، نہ دکھائی دے نہ سنائی دے۔
تو جب وہ دکھائی نہیں دیتا، جب وہ سنائی نہیں دیتا تو سجھائی کب دے گا؟ سمجھ میں کب آئے گا؟ جب دکھائی نہیں دیتا، جب سنائی نہیں دیتا تو وہ سجھائی بھی نہیں دیتا، یعنی سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ کیا سمجھ میں بھی؟ وہ غالباً اصغر گونڈوی نے کہا یا شاید اکبر الہ آبادی نے، دو میں سے کسی ہے، غالباً اکبر الہ آبادی نے کہا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اب جان، پہچان اور مان ساری باتیں آ گئی نا۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جو اس وقت میٹیریلسٹک کلچر، ماڈرن سائنٹیفک ڈیولپمنٹس، ماڈرن فلسافیکل ڈیولپمنٹس، ماڈرن لاجیکل ڈیولپمنٹس، اور یہ میٹیریلسٹک کلچر، میٹیریلسٹک سویلائزیشن، میٹیریلسٹک نالجز اینڈ سائنسز، یہ جو نئی مادی علم جتنا بڑھ رہا ہے، جس کے پیچھے ساری دنیا پڑی ہے، چونکہ اس کا زور یہ ہے کہ ہر چیز جان کر پہچان کر مانو، اس لیے ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بندوں کو جاننے پہچاننے کے پیچھے ڈال رہے ہیں، ایمان سے ہٹائے جا رہے ہیں، ایمان کمزور ہو رہے ہیں، ایمان کمزور ہو رہے ہیں۔ ایمان کا تو سفر ہی بن دیکھے جاننے سے شروع ہوا تھا۔ یہ تو قصہ ہی اور ہے۔ ایمان لینے کے بعد علم کے سمندر پی جائیں اور معرفت کے اوشنز پی جائیں، پھر آپ کی استحکام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے اس وقت مانا جب جاننے کا انکار کر دیا، قالوا لا علم لنا، ہمارا علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، جتنا تو بتا دے وہی کچھ جانتے۔ فرمایا اب مان گئے، ہاں چلو پھر سجدہ کر دو، سجدہ کر دو، مان گئے۔ تو ابتدا انہوں نے بھی اپنی جان پہچان سے کی تھی، مگر ہدایت مل گئی، فوری توبہ کر لی، جاننے سے ہٹ گئے، پیچھے جاننے سے پیچھے ہٹ گئے، ماننے کی طرف آ گئے۔ اور ان کا ایک استاد بھی تھا، معلم الملکوت، ان کا ایک استاد بھی تھا ابلیس، اس نے بھی بات جان پہچان سے کی۔ جو کچھ فرشتوں نے دیکھا وہی کچھ اس نے دیکھا، جو انالیسز انہوں نے کیا وہی انالیسز اس نے کیا، وہی تجزیہ ان کا تھا وہی اس کا تھا، وہی مشاہدہ ان کا تھا وہی اس کا تھا، وہی نتیجہ وہ اخذ کر رہے تھے، اسی نتیجے کی طرف وہ بڑھ رہا تھا۔ مگر فرق صرف یہ ہوا کہ جب سامنا ہوا باری تعالیٰ کا تو انہوں نے توبہ کر لی، عرض کیا مولا ہم کچھ نہیں جانتے، فرمایا سجدے میں آ، وہ سجدے میں گر گئے۔ اس سے پوچھا تو وہ اپنے علم پر اڑا رہا، اپنے جاننے اور پہچاننے پر اڑا رہا، میں جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں۔ تو نے مجھے خلق کری کہ نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اونچا، انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، لم اکن اسجد لبشر، یہ بشر ہے، میں بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اس کے علم اور پہچان میں جو جو تھا وہ اس پہ اڑا رہا، ایمان سے محروم ہو گئے، اور میں فخر میں دبا ہو جاؤ۔ ایمان کا سودا جان اور پہچان کی کرنسی سے ہوتا ہی نہیں، جاننے پہچاننے کی کرنسی سے ایمان کا سودا ملتا ہی نہیں۔ ایمان کا سودا تو ماننے کی کرنسی سے ملتا ہے۔ وہ مان گئے، مقرب ہو گئے، یہ جان پہچان میں الجھ گیا اور مانا نہیں، یہ بدبخت ہو گیا، مردود ہو گیا۔ لہٰذا آپ بھی ایمان کی بنیاد ماننے پہ رکھیں،
اللہ کا حکم، اللہ کا امر، حضور کا حکم، حضور کی منشا، اسلام کی تعلیم، بس مانے، سمجھ میں آ جائے اللہ کا شکر ادا کرے، نہ آئے ایمان کی شرط نہیں ہے، سمجھ میں آنا، سمجھ میں آنا ایمان کی شرط نہیں ہے، ایمان کی شرط تو مان لے، بن دیکھے سودا اس سے کر لو نا، سستا مل جاتا ہے۔ ہر وقت تو سودے کے لیے کہتا رہتا ہے کہ اپنی جان بیچ دو میرے ہاتھ، مال بیچ دو میرے ہاتھ، جان و مال بیچ دو میرے ہاتھ، تمہیں جنت دوں گا، درجے دوں گا، اپنی رضا دوں گا، قربت دوں گا۔ اور ہم دیکھنے میں پڑے رہتے ہیں یار پتہ نہیں ملے گا بھی یا نہیں، عقل مروا دیتی ہے، عقل مروا دیتی ہے۔ عشق کہتا ہے بن دیکھے مان لو سودا، سستا مل رہا ہے، اور جب مر کے قیامت کے دن اٹھو گے اور سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوگا، دیکھ لو گے تو کہو گے اب زیادہ قیمت لے لے باری تعالیٰ، اب دے دے، وہ کہے گا نہیں، اب دکان بند ہو گئی، اب بازار بند ہو گئے، اب خرید و فروخت نہیں ہے۔ قرآن کہتا اب خرید و فروخت نہیں ہوگی، اب سوداگری نہیں ہوگی، وہ وقت تھا، اور قرآن کہتا ہے اس وقت سستے داموں بک رہا تھا، یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ تم نے سستا نہ لیا، اب مہنگا لیتے ہو، اب مہنگا بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ نہ جاننے کا نام ہی فقط ایمان ہے، اور نہ پہچاننے کا نام ہی فقط ایمان ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ فرمایا معرفت بالقلب، دل پہچانے اور زبان مان لے، دل بھی مان لے، دل کا پہچاننا، معرفت بالقلب، دل بھی مان لے یعنی پہچان قلب کی، پہچان قلب کی، وقول باللسان، اور زبان سے اقرار کر دے ہاں میں مانتا ہوں، یعنی دل اور زبان ایک ہو جائیں، دل اور زبان یعنی تصدیق بالقلب و اقرار باللسان۔ دل کی معرفت کا مطلب دل تصدیق کر دے، کیا تصدیق کر دے، اور زبان اقرار کر دے، دل تصدیق کر دے، زبان اقرار کر دے۔ وعمل بالارکان، اور اعمال ثابت کر دے، اعمال اس اقرار و تصدیق کو ثابت کر دے، تو فرمایا اس شکل میں ایمان کامل ہے۔ فکری، علمی، فنی بحثیں الگ ہوئیں کہ ایمان صرف تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کا نام ہے، اعمال اضافی ہیں۔ بعض ائمہ نے کہا اعمال بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ اب اس بحث میں نے شروع میں کہا تھا علمی بحث ہے، آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، آپ کو موٹی بات اس طریقے سے سمجھا دی ہے کہ دل تسلیم کر لے، کیا یہ ہے معرفت بالقلب کا معنی، دل تسلیم کر لے، زبان اقرار کر لے، عمل ثابت کر دے۔ جس شخص کو تین نعمتیں مل جائیں وہ مومن ہے، وہ صاحب ایمان ہے۔ یسلموا تسلیما، لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل میں تنگی، شک و شبہ نہ رہے، دل تسلیم کر لے، تصدیق کر دے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، فرمایا فلا وربک، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے نزاعات میں آپ کو حکم اور حاکم نہ مان لیں، اپنا حاکم نہ مان لیں، اور صرف زبان سے نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل بھی تسلیم کر لیں، دل میں بھی تنگی نہ ہو، شک نہ ہو، گھٹن نہ ہو، یار مان تو لیا پتہ نہیں اب اس کا نقصان ہوگا، نہ مانتے تو اتنے پیسے بچ جاتے، اب زکوٰۃ دینی پڑ جائے گی، اب خیرات کرنی پڑ جائے گی، اب جان دینی ہوگی، قربانی دینی ہوگی، پنجگانہ نماز پڑھنی ہوگی، مان تو لیا مگر دل مطمئن نہیں۔ فرمایا نہیں، دل بھی تسلیم کر لے،
زبان سے اقرار کر لے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس طرح تسلیم کیا جائے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو فرمایا دل تصدیق کرے، زبان اقرار کرے، اور عمل اس بات کرے، ثابت کر دے، کردار اور عمل انسان کا ثابت کر دے کہ جو کہتا ہے سچا ہے۔ فرمایا 3 چیزیں مل جائیں تو یہ ایمان ہے، 3 چیزیں مل جائیں تو یہ ایمان ہے۔ آج یہ حدیث جو میں نے اس مبارک سند کی وجہ سے پہلے بیان کے لیے منتخب کی تھی مکمل ہوئی۔ اب اگلی نشست سے انشاءاللہ تعالی فصل فی الایمان، اس باب میں ایمان کے مکمل مضمون کو ایک ایک حدیث کی شکل میں شروع کریں گے۔ وما علینا الا اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔